اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں شکر کی تعریف اور حقیقت کا بیان ہوگا۔ جان لیجئے، شکر نیک لوگوں کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، اور دین کے دیگر مراتب و مقامات کی طرح شکر بھی علم، حال اور عمل پر مشتمل ہے۔ علم اصل ہے، اس کے ذریعے حال وجود میں آتا ہے اور حال سے عمل وجود پاتا ہے۔ علم سے مراد منعم یعنی نعمت عطا کرنے والے کی نعمت کو پہچاننا ہے۔ حال سے مراد وہ خوشی ہے جو نعمت ملنے پر حاصل ہو، اور عمل سے مراد اس پر ثابت قدم رہنا ہے، جو منعم کا مقصود و محبوب ہے، اور اس کا عمل کا تعلق دل، اعضاء اور زبان تینوں کے ساتھ ہے۔ شکر کی حقیقت کا مکمل احاطہ کرنے کے لیے ان تینوں کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ شکر کی جتنی بھی تعریفات کی گئی وہ اس کے معنی کا پوری طرح احاطہ کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ شکر کے لیے تین امور کا علم ضروری ہے۔ علم، اس سے مراد تین امور پائے جانے کا یقین حاصل ہونا ہے۔ ایک، نفس نعمت، دوسرا وہ وجہ و سبب جس کے ذریعے بندہ نعمت کا مستحق ہو، اور تیسرا منعم کی ذات، اور اس میں ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے جن کے ذریعے وہ انعام دینے کا اہل ہو اور اس کی طرف سے انعام صادر ہو۔ بس غیر اللہ کے حق میں یہ علم یعنی یقین اسی وقت حاصل ہوگا جب کہ یہ تینوں امور پائے جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہی حقیقی منعم ہے، تمام نعمتیں وہی عطا فرماتا ہے، اور تمام واسطے اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ یقین تو توحید و تقدیس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ توحید و تقدیس اس میں داخل ہے۔ معارف ایمان میں پہلا درجہ تقدیس باری تعالیٰ ہے۔ پھر جب اس ذات کے مقدس ہونے کی معرفت حاصل ہو جائے تو یہ معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ مقدس ذات یکتا ہے، اور پاکی میں کوئی اس کا ہم اثر نہیں۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ اس کے بعد یہ معرفت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے اسی کی عطا ہے، ہر شے اسی کی نعمت ہے۔ یہ معرفت کا تیسرا درجہ ہے، کیونکہ اس میں تقدیس و توحید کی معرفت کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ کے کمال قدرت اور اپنے افعال میں یکتا ہونے کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، اور جس نے الحمدللہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی ذکر ثواب کو اتنا نہیں بڑھاتا جتنا الحمدللہ کہنا بڑھاتا ہے۔ تمہیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ فقط زبان کو حرکت دے کر یہ کلمات پڑھنا کافی ہے، دل میں ان کے معنی کا حصول ضروری نہیں، بلکہ کوشش کرو کہ دل میں ان کے معنی معرفت بھی ہو کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی پاکی پر دلالت کرتا ہے، اور لا الہ الا اللہ اس کی وحدانیت پر، اور الحمدللہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نعمت اسی واحد حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نیکیاں در حقیقت ان معارف کے مقابلے میں ہیں۔
جو ایمان اور یقین سے ہے۔ جان لیجئے ان تمام معارف افعال میں شرکت سے منع کرتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کو بادشاہ نے انعام سے نوازا تو اگر وہ شخص اس نعمت کے ملنے میں بادشاہ کے ساتھ اس کے وزیر یا وکیل کا بھی دخل جانے تو یہ ہے نعمت میں کسی کو شریک کرنا۔ اس صورت میں وہ شخص صرف بادشاہ کی طرف سے نعمت شمار نہیں کرتا بلکہ بادشاہ کے علاوہ دوسرے کی طرف سے بھی شمار کرتا ہے۔ اس کی خوشی بھی دونوں پر تقسیم ہوگی اور ایسا شخص بادشاہ کو بادشاہت میں ایکتا تصور نہیں کرتا۔ البتہ بادشاہ کی ایکتائی اور کمال شکر میں اس وقت کوئی کمی نہ ہوگی جبکہ وہ نعمت ملنے کی وجہ صرف اور صرف اس واقعے کو تصور کرے جس دوران بادشاہ نے دستخط کیے، کیونکہ کاغذ و قلم بادشاہ کے تابع ہیں، لہٰذا نہ تو وہ ان دونوں کی وجہ سے خوش ہوگا اور نہ ہی ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ یوں ہی وکیل اور وزیر بھی نعمت پہنچانے میں بادشاہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اگر معاملہ ان کے سپرد کیا جائے اور بادشاہ کی طرف سے حکم نہ ہو تو انجام کے خوف سے یہ کبھی کوئی چیز نہ دیں۔ جب یہ بات جان لی گئی تو ظاہر ہو گیا کہ وزیر بھی کاغذ و قلم کی طرح محض بادشاہ کا تابع ہے اور نعمت کی نسبت خالصتاً بادشاہ کی طرف ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ جو شخص ذات باری تعالیٰ اور اس کے افعال سے واقف ہے وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ سورج، چاند، تارے اسی کے اختیار میں ہیں۔ جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم جن جانداروں کو اختیار دیا گیا ہے وہ بھی در حقیقت تحت قدرت الہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے لیے اچھے برے افعال کے دعائی مقرر کیے ہیں۔ جسے چاہیں اختیار کریں۔ ان کا معاملہ اس مجبور و وزیر کی طرح ہے جس کے لیے بادشاہ کی مخالفت کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے اور پوچھ گچھ نہ کی جائے تو وہ تجھے ایک ذرہ بھی نہ دے۔ لہذا جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کسی کے ذریعے ملا تو وہ اس پر لازم کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ارادہ لکھ دیا تھا، اسباب جمع کر دیے تھے اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ جو کچھ تجھے دینا ہے دے دے، اس کے بغیر دنیاوی اخروی مقصد کا حصول ممکن نہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے تو اس کے لیے اس سے منہ موڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور اس وقت وہ اپنی وجہ سے تجھے دیتا ہے نہ کہ تیری حاجت کو دیکھتے ہوئے۔ اور اگر دینے میں اس کی غرض نہ ہوتی اور وہ یہ بات نہ جانتا کہ تجھے نفع پہنچانے میں اس کا نفع ہے تو نہ وہ تجھے دیتا اور نہ ہی تجھے نفع پہنچاتا۔ معلوم ہوا کہ وہ تجھے نفع پہنچا کر اپنے لیے نفع طلب کرتا ہے، وہ تجھے نوازنے والا نہیں بلکہ دوسری نعمت کے حصول میں تجھے وسیلہ بناتا ہے جس کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ جس ذات نے تجھ پر انعام کیا اسی نے اس شخص کو تجھ پر مہربان کیا اور اس کے دل میں وہ اعتقاد وہ ارادہ پیدا کر دیا جس کے سبب وہ تجھے دینے پر مجبور ہو گیا۔ اگر تو نے ان تمام امور کو یوں جان لیا تو رب تعالیٰ کو اور اس کے افعال کو پہچان لے گا اور اس کی وحدانیت تجھ پر واضح ہو جائے گی اور تو اس کے شکر پر قدرت حاصل کر لے گا، بلکہ اس معرفت کے بعد ہی تو شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی، مولا تو نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، فلاں فلاں کام تو نے ہی کیا تو تیرے شکر کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جان لو ہر شے کا خالق میں ہوں، اس بات کا یقین ہی شکر ہے۔ بس اے بندے، تیرا شکر ادا کرنا بھی اس بات کو جان لینے میں ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس بارے میں اگر تو نے ذرا بھی شک کیا
تو نہ تو نے نعمت کو پہچانا اور نہ ہی منعم یعنی نعمت عطا کرنے والے کو، اور اس حالت میں تو منعم کے علاوہ سے بھی خوشی اور رضا کا اظہار کرتا ہے۔ تیری معرفت ناقص ہونے کی وجہ سے اس حال میں تیرا خوش ہونا اور عمل کرنا سب ناقص ہے۔ شکر کے لیے بندے کی حال اس سے مراد وہ حالت ہے جو معرفت کے بعد حاصل ہو، یعنی عاجزی و انکساری کے ذریعے منعم کے لیے خوشی کا اظہار کرنا، اور یہ فعل فی نفس معرفت کی طرح شکر ہے۔ لیکن معرفت کا حصول شرط کے پائے جانے پر رب تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ انسان کی خوشی منعم کی ذات سے وابستہ ہو، نہ کہ نعمت و انعام سے۔ تمہارے لیے اس کا سمجھنا شاید تھوڑا مشکل ہو، لہذا ہم مثال کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ جس نے سفر کا ارادہ کیا ہو، وہ کسی شخص کو گھوڑا انعام میں دے تو اس شخص کی خوشی کی 3 صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ شخص گھوڑا ملنے پر اس لیے خوش ہو کہ گھوڑا نفع بخش ہے اور اس پر سواری کی جا سکتی ہے، جو کہ سفر کی حاجت ہے اور عمدہ نسل ہے۔ اس خوشی میں بادشاہ کی ذات کو کوئی دخل نہیں، اس کا مقصود صرف گھوڑا ہے کہ اگر وہ اسے کسی صحرا میں پاتا اور حاصل کر لیتا تو اس وقت بھی اسے یہی خوشی ہوتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس پر محض گھوڑا ہونے کی وجہ سے خوش نہ ہو، بلکہ اس کی خوشی کا پہلو یہ ہو کہ اس کے ذریعے بادشاہ نے اس پر شفقت و عنایت کی ہے، حتیٰ کہ اسے گھوڑے سے اس قدر عدم دلچسپی ہو یا بادشاہ کی نظروں میں مقام پانے کی خواہش میں اس کی نظر میں گھوڑا اس قدر بے وقت ہو کہ اگر یہ اسے کسی صحرا میں ملتا یا بادشاہ کے علاوہ کوئی دیتا تو اسے بالکل خوشی نہ ہوتی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے ملنے پر اس لیے خوش ہو کہ بادشاہ کی خدمت کے لیے اس پر سوار ہوگا اور بادشاہ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی خدمت کے لیے سفر کی مشقت برداشت کرے گا کہ اس خدمت کے سبب بادشاہ کی نظروں میں ترقی پاتے ہوئے منصب و وزارت حاصل کر لے، کیونکہ اس کا مقصود بادشاہ کے دل میں صرف اتنی ہی جگہ بنانا نہیں کہ بادشاہ اسے گھوڑے سے نوازے، بلکہ وہ تو اس بات کا طلبگار ہے کہ کسی کو بھی انعام دینے کے لیے بادشاہ کا قاصد یہ خود ہو، اور اس بات سے اس کا مقصود وزارت حاصل کرنا بھی نہیں، بلکہ یہ تو بادشاہ کا قرب اور اس کی نظروں میں رہنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے وزارت اور بادشاہت کے قرب میں سے کوئی ایک چیز چننے کو کہا جائے تو یہ بادشاہ کا قرب اختیار کرے۔ یہ 3 صورتیں در حقیقت حال کے 3 درجات ہیں۔ پہلے درجے میں شکر موجود ہی نہیں، کیونکہ نعمت پانے والے کی نظر میں صرف گھوڑے پر تھی۔ نعمت پانے والے کی نظر صرف گھوڑے پر تھی، اسے اس بات کی خوشی تھی کہ گھوڑا ملا ہے، دینے والے سے کوئی غرض نہیں۔ یہ حال ہر اس شخص کا ہے جو کسی نعمت کے ملنے پر صرف اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یہ لذیذ ہے، غرض کے موافق ہے، اس میں کسی طرح کا بھی شکر کا معنی نہیں پایا جاتا۔ دوسرے درجے میں خوشی کا تعلق منعم یعنی نعمت عطا کرنے والے سے ہے، اس اعتبار سے اس میں شکر بھی داخل ہے، لیکن یہ تعلق منعم کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی شفقت و عنایت کی وجہ سے ہے، جو کہ آئندہ بھی اسے انعام لینے پر ابھارتا ہے۔ یہ حال ان صالحین کا ہے جو اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کی عبادت و شکر بجا لاتے ہیں۔ شکر بھی کامل ہو اور خوشی کا اظہار بھی ہو تو یہ تیسرا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر بندہ اس وجہ سے خوش ہو کہ اس کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے، اس کے جوار رحمت میں جگہ حاصل کرنے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہنے میں مدد ملے گی۔ یہ درجہ سب سے بلند ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ دنیا میں صرف انہی چیزوں سے خوش ہو جو آخرت کے لیے نفع بخش اور مددگار ہوں،
اور ہر اس چیز سے غمزدہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرے اور اس کے راستے سے روکے، کیونکہ وہ نعمت سے لذت کا ارادہ نہیں کرتا، جیسا کہ تیسری صورت میں گھوڑا پانے والے شخص کا مقصود گھوڑے کا فربا و عمدہ نسل ہونا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے بادشاہ کی صحبت میں حاضر ہونا تھا تاکہ ہمیشہ بادشاہ کے قرب اور اس کی نظروں میں رہے۔ اب ہم حقیقی شکر کیا ہے بتائیں گے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکر یہ ہے کہ نظر نعمت عطا کرنے والے پر ہو، نہ کہ نعمت پر۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم بن احمد خواص علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عام لوگ کھانے پینے اور پہننے یعنی ظاہری اشیاء پر شکر کرتے ہیں، جبکہ خاص لوگ دل پر وارد ہونے والے معنی پر شکر کرتے ہیں۔ وہ شخص اس درجے کو ہرگز نہیں پا سکتا جس کے پیش نظر پیٹ، شرمگاہ اور دیگر رنگ و آواز والی حسی اشیاء کی لذات ہوں اور وہ قلبی لذات سے محروم ہو، کیونکہ اچھے اخلاق سے مزین دل اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی معرفت اور اس سے ملاقات کے شوق میں ہی لذت پاتا ہے، اور ان کے علاوہ سے دل اسی وقت لذت محسوس کرتا ہے جب بری عادات کے سبب خراب ہو چکا ہو۔ مثلاً بعض لوگ کو مٹی کھانے سے لذت ملتی ہے اور بیمار مٹی اشیاء کو بدمزہ اور کڑوی اشیاء کو ذائقہ دار سمجھتے ہیں۔ اسی بارے میں شاعر کہتا ہے، جو مریض کی طرح کڑوے منہ والا ہو وہ میٹھے پانی کو بھی کڑوا پاتا ہے۔ لہذا نعمت الہی پر خوش ہونے کے لیے تیسرے درجے کا پایا جانا شرط ہے۔ البتہ اگر اونٹ نہ ملے تو بکری ہی کافی ہے، یعنی اگر تیسرا درجہ حاصل نہ ہو سکے تو دوسرے درجے کا پایا جانا ضروری ہے۔ جہاں تک پہلے درجے کا تعلق ہے وہ تو کسی حساب میں ہی نہیں، اور گھوڑے کے حصول کے لیے بادشاہ کی خدمت کرنے والے اور بادشاہ کی خدمت کے لیے گھوڑا حاصل کرنے والے کے درجوں میں جس طرح فرق ہے، اسی طرح نعمت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے اور رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نعمت طلب کرنے والے کے درمیان فرق ہے۔ شکر کے لیے بندے کا عمل اس سے مراد یہ ہے کہ منعم کی پہچان ہونے پر حاصل ہونے والی خوشی کے مطابق عمل کرنا۔ مختلف اعضاء کا شکر، اس عمل کا تعلق دل، زبان اور اعضاء تینوں کے ساتھ ہے۔ دل کے ساتھ اس طرح ہے کہ بھلائی کا ارادہ کرے اور اسے ہر ایک پر ظاہر نہ کرے۔ زبان کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح ہے کہ شکر کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کرے جو اس کی خوشی پر دلالت کرے، اور اعضاء کے ساتھ اس طرح کہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری کے لیے استعمال میں لائے اور اس کی نافرمانی والے کاموں میں اس سے مدد نہ لے۔ اس کے مطابق آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ مسلمان کا جو بھی عیب دیکھے اسے چھپائے، کانوں کا شکر یہ ہے کہ کسی کا عیب سن لے تو اسے چھپائے۔ یہ طریقہ اعضاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تمام صورتوں میں جاری ہوتا ہے۔ زبان سے شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا اظہار ہوتا ہے جس کا بندے کو حکم دیا گیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے پوچھا، تم نے کس حال میں صبح کی؟ اس نے عرض کی، اچھی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سوال کیا، حتیٰ کہ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو اس نے عرض کی، میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اچھی حالت میں صبح کی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی کلمات میں تم سے سننا چاہتا تھا۔ اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہم جب باہم ملاقات فرماتے تو ایک دوسرے کی خیریت دریافت کیا کرتے تھے، اور اس سے ان کا مقصد سامنے والے سے شکر کا اظہار کروانا ہوا کرتا تھا، تاکہ شکر کرنے والا اور اس کا اظہار کروانے والا
دونوں فرما بردار بن جائیں۔ اس اظہار شوق سے ان کا مقصد ہرگز ریاکاری و دکھاوا نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی کسی بندے سے اس کی طبیعت دریافت کی جائے تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک وہ شکر کرتا ہے، یا دوسرا شکوہ، یا پھر تیسرا خاموش رہتا ہے۔ شکر طاعت و فرما برداری میں داخل ہے، اور شکوہ کسی نیک شخص کے متعلق ہو تو مکروہ فعل ہے، اور اگر اس ذات کے متعلق کیا جائے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور ہر شے کا مالک ہے، اور وہ بھی بندے سے جو خود اس کی مخلوق ہے کسی چیز پر قادر نہیں، تو یہ انتہائی خبیث ہے۔ یقیناً اگر انسان پیش آنے والی آزمائشوں مصیبتوں پر صبر نہ کر سکے تو کمزوری اسے شکوہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہی مناسب ہے کہ آزمائش میں مبتلا کرنے اور اسے دور کرنے پر وہی قادر ہے۔ اپنے مالک حقیقی کے سامنے جھکنے والا شخص بلند مرتبہ، جبکہ اس کے غیر سے شکایت کرنا اپنی عزت خاک میں ملانا ہے، کیونکہ اپنی ہی مثل انسان کے سامنے ذلت کا اظہار انتہائی برا فعل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17 میں، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں، تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زبان سے شکر ادا کرنا بھی شکر کی ایک قسم ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک قافلہ حاضر ہوا اور ایک نوجوان کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہوا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بڑا کلام کرے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، امیر المومنین، اگر معاملہ عمر کا ہے تو مسلمانوں کا امیر آپ سے بڑا کوئی ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے؟ اس نے عرض کی، یہاں ہمیں نہ کسی چیز کی رغبت دلائی ہے اور نہ ہی آپ کا خوف، کیونکہ آپ کے فضل کے سبب ہمیں کسی چیز کی خواہش باقی نہ رہی، اور آپ کے عدل کے سبب ہم سے خوف زدہ نہیں، ہم تو حاضر ہوئے ہیں کہ زبان سے آپ کا شکریہ ادا کریں اور چلے جائیں۔ علم، حال اور عمل میں سے عمل ہی شکر کے معنی کو اس کی مکمل حقیقت کے ساتھ گھیرے ہوئے ہے۔ لہذا شکر کی 5 تعریفات ہیں۔ پہلی، جس نے کہا کہ طاعت و فرما برداری کے ذریعے منعم کی نعمت کا اعتراف کرنا شکر ہے، تو یہ تعریف زبان و دل کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ نمبر 2، جس نے کہا کہ احسان کرنے والے کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا شکر ہے، تو یہ تعریف صرف زبان کی طرف نظر کرتے ہوئے کی گئی ہے۔ نمبر 3، ایک قول یہ ہے کہ منعم کی فضل و انعام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ اس کی تعظیم کرنا شکر کہلاتا ہے۔ اس تعریف میں زبانی شکر کے علاوہ شکر کی اکثر صورتیں شامل ہیں۔ نمبر 4، حضرت سیدنا ابو صالح حمدون بن احمد نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعمت کا شکر یہ ہے کہ تو نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے منعم کی طرف منسوب کرے۔ آپ کی اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر کا تعلق صرف معرفت یعنی علم کے ساتھ ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو نعمت کے قابل نہ سمجھے۔ آپ کی تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی ایک خاص کیفیت کا نام شکر ہے۔ شکر کی تعریف میں بیان کیے گئے یہ تمام اقوال ہر ایک کی اپنی کیفیت و حالت کے مطابق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شکر کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے متعلق ان کے جوابات الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ کبھی تو ایک ہی شخص کے 2 جواب ہوا کرتے، کیونکہ کبھی وہ اپنے آپ پر طاری ہونے والی
مخصوص حالت یعنی فضولیات سے بچنے والے شخص کی حالت کے مطابق کلام کرتے، اور کبھی سائل کی حالت کے مطابق صرف اسی قدر کلام کرتے جتنی اسے عادت ہوتی۔ یہ تعریفات اور جو شرح یہاں ذکر کی ہے، اس سے ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا مقصود ان پر طعن کرنا ہے، اور ہماری بیان کردہ شرح کے ساتھ یہ تعریفات ان پر پیش کی جاتی تو وہ انکار کر دیتے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کوئی عاقل شخص اس کے انکار کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ البتہ لفظی اختلاف کی بنا پر یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ ان الفاظ سے کی گئی شکر کی تعریف کیا شکر کے تمام معنی کو شامل ہے یا بعض مخصوص معنی کو شامل ہے، اور بقیہ معنی اس کے تابع و لازم ہیں۔ اور اس مقام پر ہمارا مقصد لفظوں کے لغوی معنی کی شرح کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کا آخرت کے علم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق دینے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔